اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ 8ویں کلاس کے اردو کے لیکچر کے لیے گیریزن گرامر ہائر سیکنڈری اسکول کی طرف سے میں محمد معظم علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے مثالی طالب علم۔ بیٹا سب سے پہلے ہم اس کے تدریسی مقاصد دیکھتے ہیں۔ اس سبق کی تدریس کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ ایک مثالی طالب علم کی خصوصیات سے آگاہ ہو سکیں، یعنی آپ کو پتہ چل سکے کہ ایک اچھا طالب علم جو ہوتا ہے اس کے اندر کیا خوبیاں ہوتی ہیں، اپنے اندر اچھا طالب علم بننے کی لگن پیدا کر سکیں۔ یہ سبق پڑھنے کے بعد جب کوئی ایک اچھے طالب علم کی خوبیوں کا پتہ چلے گا تو آپ اپنے اندر بھی اچھا طالب علم بننے کا شوق پیدا کریں گے۔ یہ جان لیں کہ محنت، ثابت قدمی اور مستقل مزاجی ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ آپ کو یہ سبق پڑھانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ آپ کو پتہ چلے کامیابی حاصل کرنے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، ثابت قدمی اور مستقل مزاجی سے کام کرنا پڑتا ہے، تب ہی کہیں جا کر کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ حصول علم کی اہمیت سے شناسا ہو سکیں، آپ اس بات سے واقف ہو سکیں کہ علم حاصل کرنے کی کیا اہمیت ہے۔ تو آئیے طلبہ سبق کی طرف چلتے ہیں۔ مخدوم صاحب اسکول میں اردو کے استاد ہیں اور بچوں میں بہت مقبول اور ہر دل عزیز ہیں۔ مقبول مشہور کو کہتے ہیں، ہر دل عزیز جسے سب چاہتے ہوں۔ مخدوم صاحب بچوں کو نصاب کے ساتھ ساتھ زندگی کے بارے میں اچھی باتیں بھی بتاتے رہتے ہیں۔ نصاب بیٹا وہ آپ کا جو سلیبس ہوتا ہے، جو کتابیں آپ کی ہوتی ہیں، اسے نصاب کہتے ہیں۔ اس بار ہفتہ وار بزم ادب میں انہوں نے جماعت کے بچوں سے کہا کہ آج ہم ایک مثالی طالب علم کی صفات اور خصوصیات پر گفتگو کریں گے تاکہ آپ سب بھی خود کو ایک مثالی طالب علم بنانے کی کوشش کریں۔ سب طلباء ہماتن گوش ہو گئے، ہماتن گوش ہو گئے، پوری طرح متوجہ ہو گئے۔ جماعت کے مانیٹر طارق نے سوال کیا، سر مثالی طالب علم کا کیا مطلب ہے؟ مخدوم صاحب نے جواب دیا، بیٹا سب سے پہلے آپ کو یہی بتانے والے ہیں کہ مثالی طالب علم کسے کہتے ہیں۔ طارق، سر میں معافی چاہتا ہوں کہ میں درمیان میں بول پڑا، ہمیں بتائیں کہ ایک مثالی طالب علم کون ہوتا ہے۔ مخدوم صاحب، مثالی طالب علم ایک ایسے طالب علم کو کہتے ہیں جو اپنی خوبیوں اور صلاحیتوں کی وجہ سے دوسرے طالب علموں کے لیے ایک مثال اور نمونہ ہو۔ سرفراز، سر ہمیں یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ کون سا طالب علم مثالی ہے؟ مخدوم صاحب، ہم سب بچوں سے سوال جواب کریں گے، لیکن ضروری ہے کہ پہلے دوسروں کی بات غور سے سنیں، پھر بات کرنے والا ہاتھ کھڑا کرے اور جب دوسرے خاموش ہو جائیں تو وہ بات کریں۔ سر یہ بھی تو ایک مثالی طالب علم کی خوبی ہے کہ دوسروں کی بات غور سے سنے، کسی کی بات کو نہ کاٹے اور اپنی باری آنے پر بات کرے۔ مخدوم صاحب، شاباش، تم نے بالکل درست کہا، یہ بھی مثالی طالب علم کی ایک خوبی ہے۔ سر آپ ہمیں تفصیلاً ترتیب وار بتائیں کہ ایک مثالی طالب علم میں کون سی خوبیاں ہوتی ہیں۔ مخدوم صاحب، پیارے بچوں، ہم مسلمان ہیں، اس لیے ہم ایک مسلمان مثالی طالب علم کی صفات پر آپ کو بتاتے ہیں۔ جی سر ضرور بتائیں، تنویر بولا۔ مخدوم صاحب، ایک مثالی طالب علم صبح سویرے اٹھتا ہے، کلمہ شریف پڑھتا ہے، نماز ادا کرتا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ عمران، سر ہمارے اسکول میں کچھ بچے دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ مخدوم صاحب، جی، غیر مسلم بچے بھی مثالی طالب علم ہو سکتے ہیں، وہ صبح سویرے اٹھ کر اپنے مذہب کے بتائے ہوئے نیک طریقوں کے مطابق دن کا آغاز کرتے ہیں۔ تنویر، سر وقت کی پابندی بھی تو مثالی طالب علم کی اچھی عادتوں میں شامل ہے۔ مخدوم صاحب، کیوں نہیں، مثالی طالب علم اپنے تمام کاموں کو میں وقت کی پابندی کرتا ہے، وقت پر اسکول جاتا ہے، وقت پر کھیلتا ہے، وقت پر اسکول کا کام کرتا ہے، وقت پر سوتا ہے اور وقت پر اٹھتا ہے۔ عمران، سر کیا مثالی طالب علم کھیل کود میں بھی حصہ لیتا ہے؟ مخدوم صاحب، ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے کھیل کود ضروری ہے، مثالی طالب علم وقت پر کھیلتا بھی ہے۔ طارق، سر میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا، ایک اچھا طالب علم ایک اچھا انسان، اچھی اولاد، اچھا ہمسایہ اور اچھا شہری ہوتا ہے۔ مخدوم صاحب، ہاں یہ سب خوبیاں ایک مثالی طالب علم میں موجود ہوتی ہیں۔
وہ بزرگوں اور اساتذہ کا احترام کرتا ہے، ضرورت مندوں کے کام آتا ہے، ملک و قوم کی ترقی کا خواہش مند ہوتا ہے۔ عثمان: سر، کیا ماں باپ کے ساتھ گھر میں کام کاج میں ہاتھ بٹانا، مدد کرنا، ہمسایوں کا خیال رکھنا، چھوٹے بہن بھائیوں، دوستوں اور ہم جماعتوں کی مدد کرنا بھی مثالی طالب علم کی نشانی ہے؟ مخدوم صاحب: بالکل، ایک مثالی طالب علم یہ سب کام خوش دلی اور خوش اسلوبی سے کرتا ہے، خوش اسلوبی سے، اچھے انداز سے، اچھے طریقے سے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں، ہمسائیوں اور ہم جماعتوں کی پڑھائی میں مدد کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ دوسروں کے کام آنا بہت بڑی نیکی ہے۔ سر علامہ اقبال نے بھی تو فرمایا ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ مخدوم صاحب: واہ واہ، کیا بات ہے! پیارے بچوں، ایک مثالی طالب علم کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وعدے کا پابند، خوش اخلاق، خوش گفتار کہتے ہیں اچھی گفتگو کرنے والا، اور خوش کردار ہو، ہمیشہ سچ بولے، دیانتدار اور ایماندار ہو۔ نادر: سر، مثالی طالب علم صاف ستھرا بھی تو رہتا ہے؟ مخدوم صاحب: کیوں نہیں، صفائی تو نصف ایمان ہے۔ ایک مثالی طالب علم خود بھی صاف ستھرا رکھتا ہے، لباس، بستہ، گھر اور اپنا ماحول بھی صاف ستھرا رکھتا ہے۔ وہ اپنی کتابوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کو خراب نہیں ہونے دیتا۔ بلال: سر، مثالی طالب علم کی کوئی اور خصوصیت بتائیں۔ مخدوم صاحب: ایک مثالی طالب علم فضول خرچی نہیں کرتا، کیونکہ اسراف اور فضول خرچی شیطانی عمل ہے۔ بیٹا، اسراف بھی فضول خرچی کو کہتے ہیں۔ وہ بچت کا عادی ہوتا ہے، اپنی جیب خرچ سے بچت کر کے اچھی اچھی کتابیں اور قلم خریدتا ہے۔ اس طرح وہ اپنے باپ کا معاشی بوجھ بانٹ لیتا ہے۔ معاشی بیٹا کہتے ہیں جو پیمنٹ کے بارے میں ہو، رقم کے بارے میں ہو۔ سر، کیا مثالی طالب علم اپنی جیب خرچ میں سے بھی اپنے دوستوں پر کچھ خرچ کرتا ہے؟ مخدوم صاحب: کیوں نہیں، مثالی طالب علم جب کوئی اچھی چیز کھاتا ہے تو اس میں اپنے دوستوں کو بھی شامل کرتا ہے۔ بچوں، مثالی طالب علم لالچ اور خود غرض نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر ایثار اور قربانی کا جذبہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے بہن بھائی اور دوستوں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتا ہے، برتری دیتا ہے، فوقیت دیتا ہے۔ طارق: سر، آپ نے آج ہمیں بہت اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں۔ ہم سب کوشش کریں گے کہ اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کر کے ایک مثالی طالب علم بن جائیں اور ملک و قوم کا نام روشن کریں۔ مخدوم صاحب: شاباش، اللہ آپ سب کو ایسا کرنے کی توفیق دے۔ پیارے بچوں، ایک مثالی طالب علم کا اولین فرض یہ ہے کہ وہ اپنی پوری توجہ پڑھائی پر رکھے، اساتذہ کی باتیں غور سے سنے، حصول تعلیم میں دل لگا کر محنت کرے اور اعلیٰ کامیابیاں حاصل کرے، تاکہ وہ ان نوجوانوں میں شامل ہو جائے جن کے بارے میں ہمارے قومی شاعر علامہ محمد اقبال نے فرمایا ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ بیٹا، یہ کمند پھندے کو کہتے ہیں۔ یہ آپ اس طرح اس کو سمجھیں، یہ جو کمند ہے یہ آپ ڈراموں میں یا فلموں میں دیکھتے ہوں گے، کسی اونچی عمارت پر، بلڈنگ پر چڑھنے کے لیے جو لوگ رسے کے ساتھ ایک لوہے کا آگے وہ پنجہ سا بنا ہوتا ہے، اس کو اوپر پھینکتے ہیں، وہ جا کر کہیں اٹک جاتا ہے اور پھر اس رسے کی مدد سے اوپر چڑھ جاتے ہیں، تو وہ کمند ہوتی ہے۔ ایکسرسائز کی طرف آ جائیں، سوالوں کے جواب نوٹس میں موجود، نیچے آبجیکٹو دیکھیں۔ طارق نے مخدوم صاحب سے معافی مانگی درمیان میں بولنے پر۔ مصرع مکمل کیجئے۔ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، اسراف اور فضول خرچی شیطانی عمل ہے۔ مثالی طالب علم کتابوں کو خراب نہیں کرتا۔ اس سبق میں کچھ علامہ محمد اقبال کے اشعار کا حوالہ دیا گیا ہے۔ آگے بیٹا ورڈز میننگ ہیں، یہ نوٹس میں شامل ہیں، کالم بھی شامل ہے بیٹا، آگے آ جائیں۔ سب طلبہ ہماتن گوش ہو گئے، جب دوسرے خاموش ہو جائیں تو پھر بات کریں۔ مثالی طالب علم کے اندر کون کون سی خوبیاں ہوتی ہیں؟ دوسروں کے کام آنا بہت بڑی نیکی ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ غلط درست دیکھیں بیٹا۔ مخدوم صاحب بچوں میں بہت مقبول اور قابل شخص تھے، ٹھیک۔ مخدوم صاحب نصاب سے ہٹ کر بات نہیں کرتے تھے، غلط۔ مثالی طالب علم کی ایک خوبی مسلسل بولتے رہنا ہے، غلط۔ مثالی طالب علم صرف اپنی ضرورت کو ترجیح دیتا ہے، غلط۔ مثالی طالب علم کا اولین فرض اپنی پڑھائی پر توجہ رکھنا ہے، ٹھیک۔ آگے بیٹا یہ سرگرمیاں ہیں،
اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے نظام الاوقات، جسے ٹائم ٹیبل کہتے ہیں انگلش میں آپ، ٹائم ٹیبل، یہ جو آپ کا اسکول مطلب جو پیریڈس کا ہوتا ہے، یا اس سے ہٹ کر جو آپ لوگ خود اپنا ٹائم ٹیبل بنا کے رکھتے ہیں، اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے پڑھنا ہے، اتنے بجے کھیلنا ہے، اسے اردو میں کہتے ہیں نظام الاوقات۔ مرتب کرنا، ترتیب دینا۔ علم کی فضیلت، علم کی بڑائی، پیچھے لفظ استعمال ہوا ہے فرامین، فرامین جمع ہے فرمان کی، فرمان کہتے ہیں حکم کو، بات کو۔ آشنا، واقف، حصول علم، علم حاصل کرنا، آگاہ کریں، بتائیں۔ بیٹا یہ سبق ختم ہوتا ہے، آگے ہیں یہاں پر یہ مثالی طالب علم کے الفاظ معنی لکھے ہوئے ہیں، اس کے آگے یہ مشقی سوالات بھی بتائے گئے ہیں۔ یہاں پر یہ دیکھیں یہ کالم ہے، یہ الفاظ معنی بھی لکھے گئے ہیں، اس کے علاوہ یہ اضافی آبجیکٹو سوال بھی لکھے ہوئے ہیں۔ تو ہمارا آج کا یہ لیکچر یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ میں آپ سے ایک مرتبہ پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو لوگ لیکچر نہیں دیکھ رہے، اٹینڈ نہیں کر رہے، انہیں ضرور دیکھنے چاہیے، کیونکہ یہ ٹائم آپ کے پاس کم ہے۔ اگر آپ کیڈٹ کا امتحان دینا چاہتے ہیں، کیڈٹ کلاس میں بیٹھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ سلیبس بہت زیادہ ہے، وقت بہت کم ہے، تو اسے حل کریں، اور حل کرنے کے بعد یہ بے شک کتاب پر کر لیں، اگر آپ کسی دستے پر نہیں کرنا چاہ رہے تو اس کو کتاب پر حل کریں، اور حل کرنے کے بعد مجھے آ کے چیک کروائیں ضرور۔ یہ یاد رکھیں کہ جو بچے اسے کتاب پر جب دستے پر حل نہیں کر رہے اور مجھے چیک بھی نہیں کروا رہے، چھٹیوں کے بعد جب وہ اسکول آئیں گے تو پھر ہماری لڑائی رہنی ہے۔ ورنہ آپ لوگ مہربانی کریں، جس طرح میں پہلے آپ سے کام کرواتا ہوں اسی طرح آپ لوگ کام کریں، اس کو حل کریں اور آ کے مجھے چیک کروا دیں ضرور اسکول میں۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔